اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یہ آیت ان لوگوں کی وضاحت کرتی ہے جو پچھلی آیات میں بیان کی گئی صفات کو اپناتے ہیں، یعنی غیب پر ایمان لانا، نماز قائم کرنا، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرنا، قرآن اور پچھلی آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنا اور آخرت پر یقین رکھنا۔ ان لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے ہدایت اور کامیابی کی ضمانت دی گئی ہے۔ یہ آیت ان مومنین کی فضیلت اور ان کے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی کا پیغام ہے۔ اس حصے میں اللہ تعالیٰ ان مومنین کو سراہ رہا ہے جو ایمان کی تمام بنیادی صفات کو اپنانے والے ہیں۔ اللہ انہیں اپنی طرف سے دی ہوئی ہدایت پر ثابت قدمی عطا فرماتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کی طرف سے صحیح راستے پر ہیں اور انہیں اسی راستے پر کامیابی ملے گی۔ مفلحون کا مطلب کامیابی پانے والے ہیں۔ یہاں ان مومنین کو حقیقی کامیاب قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ کامیابی صرف دنیاوی نہیں بلکہ آخرت کی بھی ہے، یعنی ان لوگوں کو دونوں جہانوں میں فلاح ملے گی۔ ہدایت کی ضمانت۔ اللہ ان لوگوں کو اپنی ہدایت عطا فرماتا ہے جو ایمان کی بنیادی صفات رکھتے ہیں، اور اسی ہدایت کے ذریعے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتے ہیں۔ دونوں جہانوں کی کامیابی، کامیابی صرف دنیا تک محدود نہیں بلکہ آخرت کی فلاح بھی شامل ہے جو اللہ کے نیک بندوں کے لیے مخصوص ہے۔ یہ مومنین اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر ہیں۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی انہی لوگوں کا مقدر ہے جو ایمان کی ان صفات پر عمل کرتے ہیں۔ اصل فلاح اور کامیابی وہ ہے جو اللہ کی رضا اور ہدایت کی پیروی سے ملے۔ کشتی اور ناخدا کی مثال۔ یہ کشتی کا ناخدا جب صحیح راستے کی رہنمائی کرتا ہے اور کشتی کو درست سمت میں چلاتا ہے تو مسافر محفوظ رہتے ہیں اور منزل پر پہنچتے ہیں۔ اسی طرح مومنین و مسافر ہیں جو اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر چلتے ہیں اور ان کی رہنمائی کرنے والا اللہ خود ہے۔ اس رہنمائی کی وجہ سے وہ دنیا اور آخرت کی منزل پر کامیابی کے ساتھ پہنچتے ہیں۔ درست نقشہ اور مسافر۔ جیسے ایک مسافر کو اگر سفر کے لیے صحیح نقشہ مل جائے اور وہ اس پر عمل کرے تو وہ اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے، ویسے ہی مومنین کو اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے۔ اگر وہ اس ہدایت پر عمل کریں تو وہ دنیا میں وہی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں وہی فلاح پائیں گے۔ کامیاب کسان۔ ایک کسان جو زمین میں صحیح وقت پر بیج بوتا ہے، پانی دیتا ہے اور فصل کی حفاظت کرتا ہے، وہ وقت آنے پر بہترین فصل کاٹتا ہے۔ اسی طرح مومن جو ایمان کے بیج بو کر اللہ کی ہدایت پر عمل کرتا ہے، وہ دنیا و آخرت میں بہترین کامیابی پاتا ہے۔ ماہر استاد اور طالب علم۔ ایک ماہر استاد اپنے طالب علموں کو بہترین علم فراہم کرتا ہے اور وہ طالب علم جو استاد کی ہدایت پر عمل کرتے ہیں امتحانات میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کی ہدایت پر عمل کرنے والے مومنین دونوں جہانوں کے امتحانات میں کامیاب ہوتے ہیں۔ باغبان کی مثال۔ ایک باغبان جو اپنے باغ کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کے پھول خوبصورت اور صحت مند ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ اللہ ہے کی دی ہوئی ہدایت پر عمل کرتے ہیں، ان کی زندگی وہی خوبصورت اور کامیاب ہوتی ہے۔ ان کا دنیاوی پھل اچھا ہوتا ہے اور آخرت میں وہی ہے، انہیں بہترین اجر ملتا ہے۔ اس آیت کا آج کی زندگی میں بڑا اہم پیغام ہے۔ دنیا میں کامیابی کے مختلف معیار ہیں، لیکن اللہ بتاتا ہے کہ حقیقی کامیابی وہ ہے جو اس کی دی ہوئی ہدایت پر چلنے سے ملتی ہے۔ آج کے دور میں جہاں مادی کامیابیوں کو اہمیت دی جاتی ہے، یہ آیت یاد دلاتی ہے کہ اصل کامیابی اللہ کی رضا میں ہے، اور جو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں وہ ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں، چاہے دنیاوی لحاظ سے وہ کتنے ہی نچلے درجے میں ہوں۔ اصل کامیابی اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر عمل کرنے میں ہے۔ دنیاوی کامیابی عارضی ہے، جبکہ اللہ کی ہدایت پر چلنے والے دونوں جہانوں میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ایمان اور تقوی رکھنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے
हिदायत और फलाह की ज़मानत है। ये आयत हम में ये सबक देता है कि ज़िंदगी में कामयाबी के लिए हमें अल्लाह की हिदायत पर अमल पैरा होना चाहिए, और जो लोग अल्लाह के रास्ते पर चलते हैं वह दुनिया और आखिरत दोनों में फलाह पाते हैं। ऐ अल्लाह, मैं आपसे दुआ करता हूं कि मुझे और मेरे अहले खाना को उन लोगों में शामिल फरमाएं जिन्हें आपकी जानिब से हिदायत नसीब होती है, और हमें दुनिया व आखिरत में फलाह अता फरमाएं। ए अल्लाह, मेरे दिल को अपनी हिदायत के नूर से रोशन फरमाएं और मुझे हर तरह की गुमराही से बचाकर सीधी राह पर चलाएं। ए रब्बुल इज्जत, आपकी अता करदा हिदायत को मेरे दिल में रासिख फरमाएं और मुझे उन लोगों में शामिल फरमाएं जो आपकी रिजा के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं और जिन्हें आप फलाह याफ्ता लोगों में शुमार करते हैं। ए अल्लाह, दुनिया और आखिरत की भलाई अता फरमाएं और मुझे हमेशा अपनी रहमत और बरकतों से नवाजता रहें। आमीन।